پاکستان میں طریقت کے، تصوف کے آستانوں کا جال بچھا ہوا ہے، مگر بہت سے آستانوں کے سوتے خشک ہو چکے ہیں، بہت سے آستانے ایسے ہیں کہ جہاں مسندوں پر ایسے اصحاب رونق افروز ہیں، باطن کا حال تو اللہ جانتا ہے، لیکن جن کا ظاہر ان بزرگوں کی صورتوں سے کوئی مناسبت نہیں رکھتا، جن کے نام پر وہ عشرتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ اسی طرح بعض آستانوں پر ایسے حضرات براجمان ہیں کہ جنہوں نے اپنے اکابر، اپنے بزرگوں، اپنے مشائخ، جن کے نام کا فیض وہ پا رہے ہیں، ان کے عقائد اور ان کے نظریات اور ان کی عملی، دعوتی اور اصلاحی زندگی کے نظریات کو یا تو سرے سے ترک کر رکھا ہے اور یا اس کے برعکس ان کے معاملات چل رہے ہیں۔ ایسے میں جو چند آستانے کراچی سے خیبر تک اور واگا سے چمن تک باقی رہ گئے ہیں، ان کا وجود بسا غنیمت ہے۔ میری دیانتدارانہ نظر میں آستانِ عالیہ بارہویں شریف وہ آستانہ ہے کہ جو اپنے اکابر کے طریق پر آج بھی شدت سے قائم ہے، اور خواجہ محمد فقیر محمد بارہوی صاحب رحمہ اللہ تعالی ونور اللہ مرقدہ کی فکر، ان کا طرز عمل، ان کی اصلاحی زندگی کے نشان آج بھی ثبت ہیں اور اس کے مظاہر ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ یہ وہ آستانہ ہے کہ جنہوں نے بزرگوں کے نام پر دیے ہوئے وسائل کو دینی مدارس کے قیام پر، دینی تنظیمات کے ساتھ تعمیری تعلق کے اجرا پر اور اپنے بزرگوں کے طریق کو جاری و ساری رکھنے اور اسے ترقی دینے کے لیے استعمال کیا ہے۔ میں اللہ عز و جل اور اس کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بصد عجز و نیاز دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی اس آستانے کو حاسدین کے حسد سے، اشرار کے شر سے، نگاہ بد سے اور شماتت اعداء سے ہمیشہ کے لیے محفوظ و مامون فرمائے، اور اللہ کرے کہ یہ سرچشمہ خیر
یہاں سے اسی طرح خیر کے چشمے پھوٹتے رہیں، یہ فیض جاری رہے، یہ رونقیں قائم و دائم رہیں۔ اسی مناسبت سے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو بتاؤں کہ بیعت کے معنی کیا ہیں۔ بیعت کے معنی، یہ بیعت کا لفظ عربی لفظ بے سے بنا ہے، جس کے معنی سودا کرنا، خرید و فروخت کرنا، لین دین کرنا، اور بیعت بھی اسی سے بنا ہے۔ بے میں مال لیا جاتا ہے، قیمت ادا کی جاتی ہے، اور اس بیعت میں بھی کچھ دیا جاتا ہے اور کچھ لیا جاتا ہے، یا اس کی اللہ کی ذات سے توقع کی جاتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے سودا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں سے ایک عقد بے کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس نے مومنوں سے ان کی جانوں اور مالوں کو خرید لیا ہے، اور بدلے میں انہیں جنت عطا فرمائے گا۔ یہ اس کا کرم ہے، نہ جان ہماری نہ مال ہمارا، یہ اس کا عطیہ، یہ اس کا ہبہ، یہ اس کا انعام۔ جیسے کوئی اس مجمع میں کسی کو 1,00,000 روپے پکڑا دے اور کہتے کہ مجھے 10-20 ہزار دے دو یا مجھ سے سودا کر دو، تو یہ اس کا انعام ہے، بندے کے لیے اس کی طرف سے اعزاز ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اپنی جانوں کو بیچ دیتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے حضور، اللہ کے حبیب پر، اور بدلے میں ان کو اللہ کی رضا چاہیے۔ آج یہ بدعمل ناخواں اس طرح کے اشعار پڑھتے ہیں۔ میرے پاس فتویٰ آیا کہ رضی اللہ عنہ کہنے والے کوئی اور ہوں گے، اساں تا کہنے علیہ السلام علی مولا، یعنی وہ تان کر رہا ہے، وہ طنز کر رہا ہے کہ جو صحابہ کرام کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، تو اپنی دانش میں وہ مجھ پر، آپ پر، اس مجمع پر تان کر رہا ہے، اور اس بد نصیب اور ظالم کو پتہ نہیں کہ رضی اللہ عنہ کہنے والا تو رب ذوالجلال ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تو جو اللہ کی ذات پر تان کرنے سے باز نہ آئے تو اس کی بربادی کی راہ میں کوئی رکاوٹ باقی رہ جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اہل بدر کے لیے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ،
اللہ ان سے راضی ہو چکا، ماضی کا صیغہ ہے، اور وہ اللہ سے راضی ہو چکے۔ قرآن بتاتا ہے کہ بندے کے لیے بڑا سا بڑا قیمتی اعزاز اور انعام جو اللہ کی بارگاہ سے ہو سکتا ہے وہ اللہ کی رضا ہے، اور یہ بدبخت ناخوان اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور لوگ اس پر سبحان اللہ کہتے ہیں اور نوٹ پھینکتے ہیں۔ ان سب کو اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اور جو علماء اس طرح کے اشعار سن کر اسٹیج پر خاموش رہتے ہیں اور روکتے اور ٹوکتے نہیں ہیں یا پیر ہیں، ان سب کو بھی اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ اے نفس مطمئنہ تو اپنے رب کی طرف لوٹ آ۔ اللہ کی ذات تمہارا استقبال کرنے کے لیے تیار ہے، اس حال میں کہ تو رب کو راضی کرنے والا ہے، اور رب نے تو تجھے راضی کر ہی دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی رضا کو ایک انعام کے طور پر بیان کرے اور یہ بدبخت لوگ اس کا مذاق اڑائیں جلسوں میں، پبلک میں، اور کوئی ان کو روکنے اور ٹوکنے والا نہ ہو۔ یہ اعزاز تو اللہ نے اپنے حبیب کریم کو بھی عطا فرمایا کہ جب ابتدائے اعلان نبوت کے بعد کچھ عرصے میں وحی کے نزول کا سلسلہ موقوف ہو گیا، تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کے انتظار میں دیکھا کرتے کہ جبریل امین کب آتے ہیں اور اللہ کی طرف سے پیغام کب لاتے ہیں۔ تو کفار نے تان کیا کہ بدع محمدًا ربہ وقلاه، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب نے ان کو چھوڑ دیا ہے اور ان سے ناراض ہو گیا ہے، یہ تان کیا۔ عام قاعدہ یہ ہے کہ جس پر الزام لگایا جائے وہ صفائی پیش کرتا ہے، عام قاعدہ یہ ہے کہ جس پر تان کیا جائے وہ اپنی صفائی پیش کرتا ہے، لیکن شان مصطفیٰ یہ ہے کہ تان جناب مصطفیٰ پر ہوتا ہے اور صفائی رب مصطفیٰ بیان کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا کہ ما ودعک ربک وما قلی، اے پیارے حبیب آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا نہ آپ سے ناراض ہوا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو راضی ہو جانا اللہ کے حبیب اللہ کا انعام، بندے سے راضی ہو جانا اللہ کا انعام، اور بندے کا رب سے راضی ہونا یہ بندگی کی معراج، اور یہ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، یہ طنز اڑا رہے ہیں، اور جو لوگ اس کو برداشت کرتے ہیں ان کی بھی غیرت ایمانی کو چیلنج ہے۔ یہ کیا ان کی غیرت ایمانی مر گئی ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی رضا کو بیان کرتا ہے کہ جب مدنی زندگی میں 16-17 ماہ تک بیت المقدس کی جانب نمازیں پڑھی گئیں، تو میرے آقا و مولا
تاجدار کائنات، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمنا تھی کہ آپ کے اجداد اعلیٰ حضرات ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کا بنایا ہوا کعبہ جو مکہ میں ہے وہ قبلہ نماز بن جائے، تو آپ کبھی وحی کے انتظار میں اپنا رخ انور پلٹ کر آسمان کی طرف دیکھتے کہ شاید جبریل امین یہ پیغام لے کر آئیں۔ تو میرے رب نے اپنے حبیب کی اس ادا کو قرآن کریم کی آیات میں قیامت تک کے لیے محفوظ فرما دیا۔ فرمایا کہ قد نرا تقلب وجهك فی السماء، اے پیارے حبیب ہم نے آپ کے چہرے کو آسمان کی طرف پلٹ کر دیکھتے ہوئے دیکھا ہے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو اللہ نے فرمایا کہ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو چلیے ہم آپ کا چہرہ اسی قبلے کی جانب پھیر دیتے ہیں جو آپ کو پسند ہے۔ عقل سے پوچھا جائے تو عقل یہ کہے گی کہ قبلہ اس کی پسند کا ہونا چاہیے جس کی عبادت کی جا رہی ہو، قبلہ اس کی پسند کا ہونا چاہیے جس کو سجدہ کیا جا رہا ہے، لیکن رب مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ پیارے حبیب عبادت میری کی جائے گی مگر قبلہ آپ کی پسند کا ہوگا۔ اور پھر عقل عیار فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، سو آپ اپنا رخ مسجد حرام کی جانب پھیر دیجئے۔ نماز کا آغاز اپنے آپ نے بیت المقدس کی جانب کیا اور نماز کے دوران صفوں کو چیرتے ہوئے بیت اللہ کی جانب چلے گئے۔ صحابہ کرام نے نہ پوچھا کہ یہ کیوں کیا، نہ پوچھا کہ یہ کیسے ہوا، وہ بھی آپ کی تقلید میں انہوں نے رخ قبلے کی جانب پلٹ دیا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، کہ جو منافق ہے، جو دشمن مصطفیٰ ہے، وہ اعتراض کرے گا کہ کل ان کا رخ بیت المقدس کی جانب تھا، آج بیت اللہ کی جانب ہے، اگر کل صحیح تھے تو آج غلط ہے، اگر آج صحیح ہے تو کل غلط تھے، ان کی بات کا کیا اعتبار؟ مگر مومن کہے گا کہ نہ ہم بیت المقدس کو جانے، نہ ہم بیت اللہ کو جانے، ہم تو رخ مصطفیٰ کو جانے، وہ جدھر پھر جائے وہی ہمارا قبلہ ہے۔ ہزار قبلے، ہزار کعبے، انہی کی نقش پا کے صدقے وہ جس طرف سے گزر گئے ہیں اسی کو کعبہ بنا کے چھوڑا۔ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ رضا الہی کیا ہے کہ جس کا پیروں کی موجودگی میں اور علماء کی موجودگی میں اسٹیج پر مذاق اڑایا جاتا ہے کہ رضی اللہ عنہ کہنے والے کوئی اور ہوں گے، تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ رضی اللہ عنہ کہنے والا رب ذوالجلال ہے، رب کائنات ہے، اور جو اس کا مذاق اڑاتا ہے اس کو اپنے انجام سے بے خبر نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے میں بتانا چاہتا ہوں کہ بیعت کیا ہے۔ تو جب اعلان نبوت ہوا اور صحابہ کرام نے آپ کے دست اقدس پر بیعت کی تو یہ بیعت علی الاسلام تھی، اور صحابی حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں آیا، میں نے عرض کی اکشف یدک لأبایعک، یا رسول اللہ آپ ہاتھ آگے بڑھائیے
تاکہ میں آپ بیعت کر لوں. فبسط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدہ، میرے آقا و مولا نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا لیا. فقبض یدہ، عبداللہ بن عمر نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا. حضور نے فرمایا کہ دیکھیے کیا ہو گیا، تم نے خود ہی کہا تھا کہ ہاتھ بڑھائیے تاکہ بیعت کر لوں. انہوں نے کہا کہ اشترط، میں شرط لگانا چاہتا ہوں. اب سوچنے کی بات ہے کہ شرط تو وہ لگائے جسے کچھ دینا ہو، اور یہاں شرط وہ لگا رہا ہے جسے کچھ لینا ہے، اور لینا بھی جنت ہے. تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول، فرمایا کہ آپ تم کیا شرط لگاتے ہو؟ عرض کیا کہ میں یہ شرط لگاتا ہوں کہ میری ماضی کی زندگی میں جو کفر کے دن گزرے، جو شرک کے دن گزرے، جو دن بدی اور بدعمالی میں گزرے، ان کا کیا ہوگا؟ تو میرے آقا و مولا ناز برداری فرماتے تھے. حریص علیہم کے معنی یہی ہے کہ حضور اس بات کے حریص تھے کہ کوئی آئے اور کلمہ ایمان پڑھ لے. حضور نے فرمایا کہ ما تعلم، تو جانتا نہیں ہے کہ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ کلمہ انسان ماضی کی تمام علائشوں کو پاک کر دیتا ہے. ایک بیعت یہ تھی. جب ہجرت کا وقت آیا تو بیعت الہجرت تھی. جب جہاد کا وقت آیا تو بیعت الجہاد تھی. سب بیعت کرتے تھے. چنانچہ جب صلح حدیبیہ میں صحابہ کرام نے بیعت کی تو کسی سے پوچھا کسی نے کہ تم نے کس قیمت پر بیعت کی تھی؟ یہ جو تم نے سودا کیا تھا تو قیمت کیا پیش کی تھی؟ انہوں نے کہا کہ بایا نفس، میں نے ایمان کے بدلے میں جان کا سودا کیا تھا. تو ایمان کی قدر معلوم ہے؟ ایمان کی قدر جانتے ہو؟ پھر ایک وقت آیا کہ اللہ نے اپنے حبیب کریم کو فرمایا یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کے پاس مومنات آ جائیں، مومن بیویاں آ جائیں اور آپ سے بیعت کرنا چاہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ بیعت ایسے نہیں ہوگی کہ جیسے آپ کسی پیر کی آنکھ چلے جائیں اور خوش نظرانہ پیش کریں تو بیعت ہوگی. فرمایا کہ بیعت کا ایجنڈا ہوگا، بیعت کا منشور ہوگا، بیعت کا دستور ہوگا، بیعت کی شرائط ہوگی. سودے میں کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں جن کو آج کل TOR کہتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ جب مومنات آئیں اور بیعت کرنا چاہیں تو ایجنڈا پیش کریں کہ اللہ یشرکن باللہ، وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی، ولا یسرقن، اور چوری نہیں کریں گی، ولا یزنین، اور بدکاری نہیں کریں گی، ولا یقتلن اولادہن، اپنی اولاد کو افلاس کے خوف سے قتل نہیں کریں گی، ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، اور بہتان تراشی نہیں کریں گی، ولا یعصینک فی معروف، اور نیک کاموں میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی. فرمایا کہ جن مومن بیویوں کو یہ 6 شرطیں منظور ہوں، فبایعہن، اے پیارے حبیب ان کی بیعت قبول فرما لیجیے. آج جو شاہ محمود قریشی، یوسف رضا گیلانی، فیصل صالح حیات ایک دن پگڑی پہن کر
اور مریدوں کو جنت چھوڑ آتے ہیں، کیا بیعت یہ ہے؟ اور جو عقل کے اندے بیعت کرتے ہیں، چلو ہم ایک دوسرے کے اندر تو نہیں جھانک سکتے، لیکن تمہاری آنکھیں بھی اندھی ہو گئی ہیں کہ اس شخص کا چہرہ مصطفیٰ کے مطابق ہے۔ تو اس لیے اہل سنت پستی کا شکار ہیں، اس لیے اہل سنت زوال کا شکار ہیں، اور اس لیے جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ آپ نے اگر بیعت کرنی ہے تو کس کے ہاتھ پہ کرنی چاہیے۔ آپ نے اگر جنت کا راستہ پوچھنا ہے تو اس سے پوچھو جو جنت کا راہی ہو۔ اس قوم کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ قوم اگر 5 مرلے کا پلاٹ خریدنے نکلے تو ایک اس لاکھوں کے مجمع میں ایک بندہ کھڑے ہو کر نہیں کہہ سکتا کہ میں اسٹیٹ ایجنٹ کی پہلی دکان پر گیا تھا اور وہی ڈھیر ہو گیا تھا۔ 25 دکانوں پہ جاتے ہیں، قیمت معلوم کرتے ہیں کہ اس پر نفع ملے گا یا نہیں ملے گا، فائدہ ہوگا یا فائدہ نہیں ہوگا۔ تو تم 5 مرلے کا پلاٹ خریدو تو 25 ماہرین سے پوچھو، اور جنت پہ محل خریدو تو کسی سے نہ پوچھو۔ کیا تمہارے نزدیک جنت کے محل کی قیمت 5 مرلے کے پلاٹ کے برابر بھی نہیں ہے؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ان اجتماعات میں اس مخلوق کی آنکھیں کھولنی چاہیے، ان کو بتانا چاہیے۔ یہ ہر چوراہے پر لٹ جاتے ہیں، یہ ہر جگہ بہک اور بھڑک جاتے ہیں، تو ان کی فکر کو درست کرنا، صحیح سمت میں ڈالنا، یہ ان مشائخ اور علماء کی ذمہ داری ہے۔ اور یہ بتانا کہ شیخ طریقت کس کو مانا جائے، یہ بتانا کہ شیخ طریقت کون ہونا چاہیے، تو اس کا معیار بھی کسی سے پوچھا جائے۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان قادری محدث بریلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ بیعت کی شرائط کیا ہیں؟ فرمایا ایک تو صاحب وصول ہوتا ہے اور ایک صاحب ایصال ہوتا ہے۔ وصول تو وہ ہوتا ہے صاحب وصول کہ جو کسی منزل تک پہنچ جائے، مگر صاحب ایصال وہ ہوتا ہے جو ان سادہ لوگوں کو انگلی پکڑ کر جنت تک لے جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ شیخ طریقت ماننے کے لیے سب سے پہلے یہ دیکھو کہ اس کا عقیدہ اہل سنت و جماعت کے صحیح عقیدے کے مطابق ہے یا نہیں۔ اگر اس کا عقیدہ صحیح ہے تو پھر یہ کہ اس کو اپنے عقائد کے دلائل بھی معلوم ہیں یا نہیں۔ اگر یہ بھی ٹھیک ہے تو پھر یہ دیکھو کہ وہ اپنے علم کے تقاضے پر عمل بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ کہ دعوت تو دیتا ہے لیکن اس کا اپنا ظاہر اس دعوت کے مطابق ہے یا نہیں۔ اگر اس میں بھی پاس ہو جائے تو پھر یہ ہے کہ نسبت متصل ہے یا نہیں۔ تو امام اہل سنت نے فرمایا کہ یہ 4 شرطیں جہاں پائی جائیں ان کو شیخ طریقت مانو، ان کو پیر مانو، ان کے ہاتھ پر بیعت کرو، ہر لٹیرے کے ہاتھ پر لٹ مت جایا کرو۔ یہ دین اتنا سستا نہیں ہے، یہ ایمان اتنا سستا نہیں ہے، اتنا بے قدر و بے قیمت نہیں ہے، اور یہ راستہ کس نے بتانا ہے؟ علماء نے بتانا ہے۔ مجھ سے پوچھا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا کہ انہوں نے اللہ کی مخلوق پر، اللہ کے بندوں پر اللہ کی حجت کو قائم کیا ہے یا نہیں کیا۔
اور اگر یہ اپنے فرائض کو ادا کریں تو مجھے امید ہے کہ پھر ان بھیڑوں کو کوئی شکار نہیں کر سکے گا۔ لیکن اب جو ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے، اہل سنت کے وسائل کہاں جا رہے ہیں؟ آخر اگر یہ پیر درجنوں اور بیسیوں مدارس قائم کر سکتے ہیں، اگر یہ آستانہ بیسیوں جامعات قائم کر سکتا ہے، ملک کے اندر ملک سے باہر ان سے متعلقین وہ بھی کریں گے، کیونکہ اپنے شیخ کے طریقے کو جان رہے ہیں، اپنے شیخ کے عمل کو دیکھتے ہیں، تو پھر لوگوں کو بتاؤ کہ تمہیں اگر طریقت کے راستے پر چلنا ہے تو کہاں جانا چاہیے، کس کے پیچھے جانا چاہیے؟ امام اہل سنت سے پوچھا گیا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان علماء کو تو طریقت کا پتہ نہیں ہے، تو امام اہل سنت نے لکھا کہ شریعت اصل ہے اور طریقت فرع، شریعت منبع ہے اور طریقت اس سے نکلا ہوا دریا، طریقت کی شریعت سے جدائی محال ہے، شریعت ہی اصل کار ہے، شریعت ہی محک و معیار ہے، اور اس سے ہٹ کر جو راہ اپنائے وہ زندقہ ہے، فریب ہے اور فراڈ ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ میں بارہا ادب معذرت کے ساتھ میں بتایا کرتا ہوں کہ ہمارے جو سپر اسٹار ہمارے اس دور کے خطباء ہیں، وہ جاتے ہیں آستانوں پر، تقریر کرتے ہیں، شان ولایت، مقام ولایت، کرامات ولایت، عظمت ولایت، نسبت کے فضائل، لیکن یہ نہیں بتاتے کہ یہ اس بابا کے ہیں جو قبر میں لیٹے ہوئے ہیں، اس گرین شیو سرکار کی نہیں۔ ایک بابا خادم حسین تھا، چند باتیں کہنا دیں کیونکہ بہت بڑے بڑے کائنات ہمارے قائدین علماء بیٹھے۔ امیر المجاہدین شیخ الحدیث علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمہ اللہ تعالی نے عقیدے کا مسئلہ بیان کیا، دو ٹوک انداز میں بیان کیا۔ کسی جگہ جا کے چوٹ لگی، انہوں نے ہمارے پنڈی کے شاہ صاحب سے کہا کہ ان سے ہماری سیٹنگ کراؤ۔ میں نے حضرت سے جا کے کہا کہ وہ کہتے ہیں ہم سے سیٹنگ کر لیں۔ انہوں نے فرمایا کہ جو کچھ میں نے کہا ہے اگر وہ ویسے ہی ہے تو انہیں کے لیے کہا ہے، اور اگر وہ ویسے نہیں ہے تو ان کو فکر کیا ہے۔ اس لیے وہ اللہ کا مومن بندہ معذور تھا، لیکن میں کہتا ہوں کہ کروڑوں مضبوط ٹانگوں پر کھڑے ہونے والے ان پر قربان ہو جائیں، کہ جو اللہ کے دین کے لیے میدان میں استقامت کے ساتھ، جرأت کے ساتھ، جسارت کے ساتھ کھڑا تھا اور پاسبان ختم نبوت تھا۔ میں کانفرنس میں گیا اسلام آباد میں، میرے ایک ہوٹل میں، تو یہ این جی او کی بہمات جو بڑی آفت ہیں، باہر سے پاؤنڈ، یورو، ڈالر، فرینک انبار ہیں ان کے پاس۔ کہنے لگی کہ ہم مولویوں کو ٹھیکیدار نہیں مانتے، کسی کو ٹھیکہ نہیں دینا چاہتے، قرآن کو ہر ایک سمجھ سکتا ہے، اسلام کو ہر ایک سمجھ سکتا ہے۔
تو آخر میں میری باری آئی تو میں نے کہا کہ بیوی یہ آپ کو کس نے بتا دیا غلط خبر دی ہے کہ ہم ٹھیکیدار ہیں؟ واہ 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 ہم نے کب کہا ہے کہ ہم اسلام کے ٹھیکیدار ہیں؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اسلام کی چوکیدار ہیں، اور چوکیدار کی ڈیوٹی یہ ہے کہ جب عمارت میں نقب لگایا جائے تو اس ہاتھ کو توڑ دے، اس کی شوکت کو توڑ دے اور اسلام کی عمارت کی حفاظت کرے، اور انشاءاللہ جب تک جان میں جان ہے اس مشن سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، کوئی بھی حالات آ جائے۔ اسی طرح سے دینی مدارس و جامعات کی حریت فکر و عمل پر کوئی سودا نہیں کریں گے، کسی قیمت پر نہیں کریں گے۔ ان کو مرضی کے بندے مل جائیں تو استعمال کر کے دیکھ لیں، لیکن یہ ہمارے آباء و اجداد کی 250 سالہ امانت ہے۔ انشاءاللہ تعالی جب تک یہ امانت ہمارے پاس ہے ان کی حریت فکر و عمل پر سودا نہیں کیا۔ تو بتاؤ آپ میدان میں کھڑے ہوگے؟ یہ ہمارے دین کی امانتیں ہیں، یہ ہمارے دین کے مراکز ہیں۔ آپ سوچتے ہیں 57 مسلم ممالک ہیں، ان کی بادشاہوں کا کوئی نام نہیں لیتا؟ ملینز کے حساب سے فوجیں ہیں، ان کا بھی کوئی نام نہیں لیتا؟ اسلحے کے انبار ہیں، ان کا بھی نام نہیں لیتا؟ نام لیتے ہیں تو ان ٹوٹے پھوٹے مدرسوں کا۔ تو آپ کو سمجھ میں آتی ہے کہ ان مدارس میں وہ کام ہو رہا ہے جو ان اسلحہ خانوں میں نہیں ہو رہا۔ ان مدارس میں، یہ پاکستان کے مدارس ہیں، ہمیں جب مسجدیں بند کرنے کا تھا تو کہا کہ عدل سے فتویٰ آ گیا، سعودیہ سے آ گیا، شام سے آ گیا۔ ہم نے کہا کہ وہ ریاست کی غلامی کے فتوے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج کی تاریخ تک پاکستان میں مسند تدریس، مسند افتاء اور خطبہ کا ممبر یہ آزاد ہے۔ انشاءاللہ یہاں شریعت کے مطابق فتوے جاری ہوں گے۔ اس لیے آپ نے دیکھا کہ حرمین طیبین سمیت دنیا کی ساری مسجدیں بند ہو گئی، لیکن پاکستان کی مسجدیں بند نہیں ہوئی۔ اس دین کی آزادی کا بھی آپ کو تحفظ کرنا پڑے گا، اور جو صحیح العقیدہ اپنے اکابر کے طریق پر مشائخ طریقت ہیں، جس طرح حضرت خواجہ محمد حسن بارگی صاحب دامت برکاتہم، ان کو بھی جہاد کے لیے فرنٹ لائن میں کھڑا ہونا پڑے گا۔ اور اللہ نہ کرے کہ وہ وقت آئے، لیکن اگر وقت آیا تو آپ سب کو بیدار رہنا پڑے گا۔ انشاءاللہ تعالی اس ملک میں دین آزاد ہے، یہ آزاد رہے گا، اسے آزاد رہنا چاہیے۔ یہاں دین آزاد ہے تو صورت مصطفیٰ آپ کو نظر آ رہی ہے، ورنہ ادر میں نظر آتی ہے، بغداد میں آتی ہے، انقرہ میں آتی ہے۔ تو یہ صورت مصطفیٰ بھی تب محفوظ ہے جب دینی مراکز محفوظ ہیں۔ اسی لیے وقف کا قانون بنایا گیا تاکہ ان سب مراکز کو مشمول آستانوں کے کنٹرول کیا جائے۔ تو ہم نے کہا کہ اس کو واپس لے لو، نہیں ہوگا تو انشاءاللہ تعالی ان دینی مراکز کی حریت کے لیے پوری قوم میدان عمل میں آئے گی۔ آؤ گے؟ ہر قیمت پر آؤ گے؟ آج یہاں سے عہد کر کے جانا کہ کوئی بھی وقت آ سکتا ہے، اور اس کے لیے آپ کو تیار ہونا چاہیے۔ دین پہلے ہے، ایمان پہلے ہے، جان بعد میں ہے، مال بعد میں ہے۔ میں
طویل ہے لیکن چونکہ بہت ٹائم ہو گیا اور بہت ہمارے مائع ناز خطبہ موجود ہیں، انہی کلمات پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ یہ مرکز رشد و ہدایت، یہ مرکز شریعت و طریقت، یہ دینی تعلیمات کے فروغ کا مرکز یا اللہ تیرے حبیب کریم کے صدقے میں تا قیامت شاد و آباد رہے، اس سے اسی طرح فیض جاری رہے اور اسی طرح دین کے قلم کی حفاظت پوری ایمانی جرأت و استقامت اور عزیمت و قوت کے ساتھ ہوتی رہے جب تک یہ مراکز زندہ ہیں۔ دین کی آزادی پر سودا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس عہد و پیمان پر ہمیں قائم رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔